أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الحمد للہ رب العالمین نحمد نصلیہ علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. انشاءاللہ تعالی بِإِذْنِ اللہ آج ہم سورہ عبسہ کا پارٹ 5 کریں گے. آیت نمبر 33 سے 33 سے آیت نمبر 42 تک انشاءاللہ تعالی یہ آخری پارٹ ہوگا اور سورہ عبسہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہاں سے جو ہے آیت نمبر 33 سے اللہ عز و جل ایک الگ منظر جو ہے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، وہ ہے روز حشر کا منظر. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 33. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا پھر جب جاءتی آئے جاءت الصاخہ کان پھوڑنے والی. پھر جب آئے کان پھوڑنے والی. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں پھر جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی. پس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی. اب یہاں جو ہے یہ جو لفظ صاخہ ہے وہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور صاخہ جو ہے اس کے نام کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ صاخہ
قیامت کا نام ہے، اور اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نفخے کی آواز اور اس کا شور و غل کانوں کے پردے پھاڑ دے گا. مطلب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کان پھوڑنے والی، بہرا کر دینے والی. مطلب یہ جو آواز ہوگی یہ ایک نہایت سخت چیخ کے ساتھ واقع ہوگی، اور جب بہت زیادہ زور کی، شدت کی جو آواز ہوتی ہے، ایکسٹریم لیول کی جو آواز ہوتی، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری جو کان ہیں وہ بہرے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی جگہ بم جو ہے، جب بم پھٹ جاتا ہے، تو جو بم پھٹنے سے ہم نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، ہم نیوز میں دیکھتے ہیں یا ہم دیکھو ڈسکوری چینل میں کوئی ایسا بلاسٹ ہوتا ہے نا، کوئی ایسا بہت زوردار جو بلاسٹ ہوتا ہے، تو اس بلاسٹ کی جو آواز ہے تو پورا سراؤنڈنگ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک دم آواز بند ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے ہمارے کان میں جو ہے وہ بہرا کر دیتی ہمیں، وہ تیز اور شدت جو ہے آواز کی، تو یہ جو ہے آواز کیا کر دے گی؟ ہمارے کانوں کے پردے پھاڑ دے گی. اب جب یہ قیامت برپا ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ جب یہ بہرا کر دینے والی صاخہ جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ آیت نمبر 33، یوم، جس دن، مطلب روز حشر یہ جب ہوگا، یفرو، بھاگے، یفر المرء، آدمی، من اخی، اپنے بھائی سے. جس دن بھاگے آدمی اپنے بھائی سے. یہاں روز حشر تمام وہ رشتے جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جو پہلا رشتہ ہے بھائی کا، جو ہم خونی رشتہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بیان کرتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا؟ ہم ہمارے بھائی سے بھاگیں گے. اب یہاں پہ جو یفرو ہے، تو یہ جو بھاگنا ہے فرو کہا جاتا ہے. فرار جسے ہم کہتے ہیں، ایسا بھاگنا کہ جو ہم ایک بہت ڈراؤنی، ایک بہت ایسی ہیبت ناک، ایک بہت ایسی چیز دیکھے اور اسے دیکھ کر جو ہمارا بھاگنے کا انداز ہوتا ہے، اس بھاگنے کے لیے جو ہے فر جو ہے بیان کیا جاتا ہے. فرو جو ہے یہاں پر مطلب ایک ایسی چیز کو دیکھ لے جس کے ڈر، جس کی ہیبت سے ہم بھاگ جائیں. جیسے کہ ایک بہت خونخوار کتا یا کوئی شیر میرے پیچھے ہو، تو جو میری بھاگنے کی سپیڈ جو ہوگی، یا ایک بہت زہریلا سانپ میرے پیچھے ہو، تو جو بھاگنے کی سپیڈ ہوگی وہ گمان کے باہر ہوگی، اتنا تیز میں کبھی بھاگی ہی نہیں ہوگی. وہ انداز ہوتا ہے اس بیان میں کہ ایسے بھاگے گا ایک بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر. ٹھیک، جو پہلا خونی رشتہ بیان کیا گیا. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اور پھر ان سب رشتوں کو ہم ایک ساتھ لیں گے. آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وَأُمِّهِ، اور اپنی ماں، وَأَبِيهِ، اور اپنا باپ. کس سے بھاگیں گے ہم اپنی خود کی ماں سے بھاگیں گے اور ہم اپنے خود کے باپ سے بھاگیں گے. پہلا وہ رشتہ ماں، وہ رشتہ، اور باپ وہ رشتہ جو ماں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دے دی، وہ بھاگے گی. اور باپ وہ جو اپنی پوری زندگی کما کر اپنے بچوں کو پروان چڑھاتا ہے، ان کی خاطر ہر سزا، ہر گناہ، ہر حلال اور ہر حرام کو نظر انداز کرتا ہے، وہ باپ بھاگے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 36 میں بیان کرتے ہیں، وہ اور صاحبتہ، اور اپنی بیوی، وہ بنی، اور اپنے بیٹے. اب یہاں بہت بہترین لفظ استعمال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، صاحبتی.
यहाँ ज़ौजा बीवी के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया, वम्रअतु वो बीवी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। जो टेक्स्ट इस्तेमाल किया गया वो है सौहिबती। क्यों यहाँ सौहिबती इस्तेमाल किया गया? उसकी वजह ये है कि सौहिबा उस बीवी को कहते हैं जो आपकी बहुत वफादार हो, आपके दुख सुख की साथी हो, और आप क्या कहते हो उसे बार बार 100 बार आई लव यू बोलते हैं, आई मिस यू बोलते हैं। वो तुम्हारी बीवी, वो तुम्हारी वफादार बीवी, उससे तुम भागोगे, है ना। शौहर उससे भागेगा और बीवी शौहर से भागेगी। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानो ताला ने आगे बयान किया वो बनी, और अपने बेटे से। जो बनी है, हम देखते हैं कि अरब्स में जो बेटे हैं उनकी पैदाइश को वो बेपनाह अहमियत देते थे। बेटियों को तो ज़िंदा दरगोर किया जाता था, लेकिन बेटे क्या थे, उनके लिए जो है सब कुछ होते थे। उनकी विरासत, उनके वारिस, उनके विरासत के हकदार। तो हर कोई क्या चाहता है कि मुझे बेटा पैदा हो। ये हुआ अरब के ज़माने की बात। आज के दौर में हम देखते हैं कि आज हम दूसरी कौम के लोगों को छोड़ो, हम अपनी कौम पर देखें, हम मुसलमान अपना जायज़ा ले तो हर माँ ये चाहती है कि जो मुझे पहला बेटा हो, जो पहली औलाद हो, वो क्या हो, बेटा हो। हर माँ, वो औरत ज़ात है, खुद औरत है, लेकिन वो खुद बेटा चाहती है। वो बेटी की पैदाइश से इतनी खुश नहीं होती जितनी कि वो बेटे के पैदा होने पर होती है ना। बेटी जब 1 से 2 हो जाए या 3 हो जाए तो जो माँ है, जो औरत ज़ात है, वो खुद नाखुश होती है क्योंकि उसे बेटे की औलाद नहीं मिली। तो जो बेटे की औलाद इतना बड़ा सरमाया है आज की दुनिया में, जिसको पाने के लिए हम ना जाने कौन कौन से शिर्क में मुलव्विस होते हैं कि हमें बेटे की औलाद हो। उस बेटे की औलाद से भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्या वजह होगी कि रोज़ हशर ये तमाम वो सबसे पहले देखा जाए, अगर गौर किया जाए आयतों में, तो सबसे पहले वो रिश्ते जो हमारे खूनी है, फिर उसके बाद वो रिश्ता जो हमारा निकाह के बाद होता है, फिर उसके बाद वो जो हमारी अपनी औलाद है। तो वो तमाम जो हमारे रिश्ते हैं, वो तमाम रिश्तों से क्यों भागा जाएगा? क्या वजह होगी कि भागा जाए? अब उस वजह को हम समझने की कोशिश करते हैं। वजह क्या होगी? वजह ये होगी कि रोज़ हशर हर इंसान को ये एहसास हो जाएगा कि मैंने मेरे बेटे या बेटी होने का हक़ अदा नहीं किया। मेरे माँ बाप को जो हक़ मुझे देना चाहिए था वो नहीं दिया। शौहर सोचेगा मैंने मेरी बीवी के हुकूक अदा नहीं किए, बीवी सोचेगी मैंने मेरे शौहर के हुकूक अदा नहीं किए। हर इंसान, भाई सोचेगा कि मैंने मेरे भाई और बहन का हक़ अदा नहीं किया। गर्ज़ ये तमाम रिश्ते उस वक्त जान लेंगे, उस हकीकत को पहचान लेंगे, उस सौखा की आवाज़ आते ही कि हमने किस किस के हुकूक की अदायगी नहीं की है। नंबर 1 वजह ये है। फिर नंबर 2 वजह ये होगी कि हर कोई इसलिए भागेगा कि कहीं मेरी माँ देखकर मुझे ये ना बोले कि ए मेरी बेटी मुझे कुछ तेरी नमाज दे दे। कहीं बाप मेरा ये ना बोले कि ए मेरे बेटे मैंने तेरे को परवान चढ़ाया, तेरे लिए ज़िंदगी भर कमाया, मुझे कुछ सदकात दे दे। कहीं बीवी शौहर को ये ना बोले कि तू मुझे तेरा हज दे दे। कहीं भाई को ये ना बोले कि तू मुझे तेरा उम्राह दे दे। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल दिखा देंगे, सबको बता देंगे कि ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, ये बहन है, ये बेटा है, बेटी है, मगर ऐसे भागेंगे कि जैसा हम उन्हें देखना ही नहीं चाहते। अगर हम मौत के वक्त की बात करें, जिस वक्त हमारा अपना कोई फौत होता है ना, अगर कोई बीवी का इंतकाल होता है तो शौहर क्या बोलता है
کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اب میں بہت اکیلا ہو گیا، میری دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ اولاد بولتی ہے ماں باپ کے لیے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، سب کچھ تھے میرے ابا میرے لیے، بھائی بہن، ہر ایک رشتہ موت کے وقت کیا بولتا ہے کہ یہ کتنے اہم تھے ہمارے لیے جو آج فوت ہو گئے۔ لیکن وہی فوت کیے ہوئے انسان کو اللہ عز و جل روز حشر کھڑا کریں گے، اور ان کو دیکھنے کے بعد وہ ہماری باتیں بھول جائیں گے کہ تم ہمارے لیے کتنے اہمیت کے حامل تھے، ہم انہیں دیکھ کر پہچاننے کے بعد بھاگیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ روز حشر ہر انسان ایسا کرے گا۔ پھر اس کے بعد اب کہیں ہمیں نیکیاں نہ دینی پڑے، اس وجہ سے بھاگیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ہم کو حدیث ملتی ہے جامع ترمذی میں، حدیث نمبر ہے 3332۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ میدان محشر میں ننگے بدن، ننگے پیر، پیدل اور غیر مختون ہوگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اس طرح سے تو اعضائے مستورہ ظاہر ہوگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی آیت تلاوت فرمائی جو ابھی آگے آنے والی ہے، آیت نمبر 37۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہے بھاگنے کی جو وجہ بتائی گئی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے کچھ نیکیاں مانگے، الغرض نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت کے دن اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ایک کے پاس لوگ جائیں گے کہ ان کی شفاعت کرے، لیکن وہ کہیں گے کہ ہم تو آج اللہ عز و جل سے اپنی سلامتی کے طلبگار ہے۔ اب یہاں ہم کو صحیح حدیث میں جو شفاعت کا بیان فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اولو العزم پیغمبروں سے لوگ شفاعت طلب کریں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ نفسی نفسی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی فرمائیں گے، وہ جواب دیں گے، آج میں خدا سے سوائے اپنی جان کے اور کسی کے لیے کچھ بھی نہ کہوں گا۔ میں تو آج اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بھی کچھ نہ کہوں گا، جن کے بطن سے میں پیدا ہوا ہوں۔ تو کیا ہوگا کہ الغرض تمام رشتے، تمام دوست کیا ہوگے؟ ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھریں گے، ایک آپا دھاپی کا جو عالم ہوگا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ جو اس آواز کی وجہ سے جو ایک گھبراہٹ جو ہوگی اور ایک حیرت انگیز ہنگامہ ہوگا، اور ہر شخص اس میں مشغول ہو جائے گا، کسی کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ہوگا، وقت ہی نہیں ہوگی، سب اپنی فکر میں ہوگے۔ اب جو آیت نمبر 37 ہے، لِكُلِّ ہر ایک کے لیے، امری آدمی، منہم ان سے، یومئذٍ اس دن، شأنٌ حالت فکر میں، یغنی اسے کافی ہوگا، یعنی اس دن کیا ہوگا، ہر ایک جو ہے اپنی حالت میں ایسا مشغول ہوگا کہ انہیں کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہی جو ہے انداز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں بیان کیا۔ سورہ معارج میں آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 تک آتا ہے۔ آیت نمبر 10 ہے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ آیت نمبر 11، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو۔ آیت نمبر 12، وصاحبتہ وأخیہ، اپنی بیوی کو،
اور اپنے بھائی کو، آیت نمبر 13 وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا پھر یہ اسے نجات دلا دے۔ یہ جو ہے سیم چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی، اور یہاں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوست بیان کی۔ دوست بیان کیے کیونکہ دوست کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے رازدار ہوتے۔ ہم ماں باپ سے زیادہ، بیوی شوہر سے زیادہ، بچوں سے زیادہ ہم کس کو اہمیت دیتے ہیں؟ دوستوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس باپ کی بات کی جو فدیے میں اپنے بیٹے کو دینا چاہے گا کہ میرے بیٹے کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ روز محشر وہ اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو دینا چاہے گا، اپنے پورے کنبے کو، پورے گھر والوں کو، پورے اہل و عیال کو دینا چاہے گا، اور جو کچھ زمین میں ہے سب لوگوں کو دینا چاہے گا، صرف اللہ عز و جل مجھے بخش دے۔ تو یہ وہ عالم ہے نفسا نفسی کا جو روز حشر برپا ہوگا، اور اس دن ان میں سے ہر ایک آدمی کو ایک فکر ہوگی جو اسے کافی ہوگی۔ کیا فکر ہوگی؟ کہ صرف مجھے بچا لیا جائے، آج صرف کیا ہو؟ مجھے بخش دیا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں آیت نمبر 38 میں۔ اب یہاں یہ حشر بیان کرنے کے بعد، یہ انداز، یہ لوگوں کا جو ہے بیہیویئر بتانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں وجوہیں، بہت چہرے یا کچھ چہرے، یومئذ، اس دن روز محشر، مسفرہ، چمکتے ہوگے۔ اب یہ ان کا جو ہے اس دن بہت سے چہرے روشن ہوگے۔ اب یہ کیا ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جو اعمال ہے اس کا جو حساب ہو جائے گا، یا جب نامہ اعمال کو ہوا میں اڑا کر لوگوں تک پہنچا دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پہلا جو اسٹیپ ہوگا، کچھ چہرے اس دن بہت چمکتے ہوگے، اور جو چمک رہے ہوگے، مسفرہ جو ہے، ایسی چمک ہوگی، ایسی روشنی ہوگی جو ان کے چہروں کی جو خوشی ہے وہ اس قدر ہوگی، آگے آیت میں بیان کرتے ہیں اس خوشی کا جو ہائیسٹ لیول ہے 39، آیت نمبر 39، ضاحکۃ، ہنستے، مستبشرہ، خوشیاں مناتے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں ضاحکہ جو ہے اور تبسم، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تبسم کہتے ہیں صرف مسکرانے کو، اور ضاحکۃ جو ہے وہ ہوتا ہے کھل کھلا کر ہنسنا، مطلب ایسا ہنسنا جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کوئی ایسی چیز ہمیں مل جائے یا کوئی ایسی خوشخبری مل جائے کہ یہ جو ہے محشر، یہ حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دے دے، تو وہ جو خوشی ہے اس خوشی میں وہ کیا ہوگی کہ وہ ایسے ہنسیں گے، ایسے مستبشرہ، ایسے خوشیاں منائیں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اور جو نور ہوگا، جو چمک رہے ہوگے ان کے چہرے، تو وہ ان کے اعمال کی بدولت ہوگے، جو ان کے تمام بدن کے حصوں سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم مستبشرہ میں دیکھتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے با شین را، بشرہ، جو اسکن کے لیے، چمڑی جو ہے ہماری جلد کے لیے آتا ہے، اور اس کا ایک مفہوم مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایسے ان کے دکھ، ان کے غم اور ان کی تکلیفوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نکال دے گے، پیل آف کرتے نا جیسے ہم چھلکا نکال دیتے، ایسے نکال دے گے، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی تکلیف ان میں باقی نہیں رہے گی۔ تو جب بالکل وہ ہر ٹینشن سے آزاد ہو جائے گے، فری ہو جائے گے، تو کیا ہوگے؟ ان کے جو ہنسنے کی جو ہے خوشی، اس کی انتہا ہوگی، ان کی خوشی کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی۔
پھر یہ ہوا ایک گروپ. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 40 میں دوسرا گروپ, کچھ دوسرے لوگوں کو بیان کرتے ہیں. اور وجوہ, بہت چہرے یا کچھ چہرے, یومئذ, اس دن, علیہا, ان پر, غبرہ, غبار ہوگا. اور اس دن کچھ چہروں پر غبار ہوگا. اب جو غبارہ ہے, غبار ہے, گرد ہے جو, وہ کیسا ہوگا؟ آیت نمبر 41 میں بیان کرتے ہیں 41. ترحقوہا, چھائی ہوئی, قطرہ, سیاہی, ان پر کیا ہوگی؟ سیاہی چھائی ہوگی. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کچھ چہرے اس دن کیا ہوگے؟ خوشی سے تمتما رہے ہوگے, ہے نا, جو اپنی کامیابی انہیں مل جائے گی, آخری کامیابی, آخری جو ہے کامیابی کا یقین انہیں ہو جائے گا. اور یہ جو چہرے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ کیا ہوگے؟ غبار آلود ہوگے, زرد ہوگے, سیاہ ہوگے اور نہایت غمگین ہوگے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں قطرہ جو ہے سیاہی کہا گیا ہے, اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کالا دھواں. جو کالا دھواں ہوتا ہے, جو بلیک اسموک کہتے ہیں, تو جب وہ پھیلتا ہے تو اس بھی کے وقت اگر ہم وہاں موجود ہو تو کیا ہوگا؟ ہمارا چہرہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کالے دھوئیں کی وجہ سے سیاہ ہو جائے گا. تو ایسی ہی جو ہے سیاہی ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی, اور ایسے ہی وہ سیاہ چہرے والے ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اگر ہم ٹینشن میں ہو یا ہم ڈپریشن میں ہو تو سب سے پہلا جو اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے وہ ہماری چہرے پر ہوتا ہے. چہرہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن کی وجہ سے کبھی ایک دم پیلا ہو جاتا ہے ایک دم, یا کبھی ایک دم ڈپریشن کی وجہ سے ہمارا چہرہ کیسے ایک دم لال ہو جاتا ہے, یا کبھی ہمارا چہرہ ایک دم کالا پڑ جاتا ہے. ہم عام الفاظ میں کیا بولتے ہیں؟ دیکھو اس کا چہرہ کیسا کالا ٹھکر پڑ گیا, کیسے چہرہ بے رونق ہو گیا. تو جو ٹینشن کی کیفیت ہے تو وہ اتنے زیادہ ٹینشن میں ہو گئے, اتنے زیادہ گھبرائے ہوئے ہو گئے, اتنے زیادہ ڈرے ہوئے ہو گئے. ان کے نامہ اعمال ان کے جب ہاتھ میں دیا جائے گا یا ان کا جو ججمنٹ ہوگا تو وہ خوف اتنا زیادہ طاری ہوگا کہ ان کی جو چہرے کی جو ہے پوری رونق ختم ہو جائے گی. جو بولتے ہیں نا, پورا خون جو ختم ہو جائے گا, اور ان کے چہروں کا یہ حال ہو جائے گا کہ ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں کہ کن لوگوں کے چہرے ایسے ہوں گے. وجوہ ہوئی, مطلب جو ہے کچھ لوگ ہیں یا بہت لوگ ہیں, لیکن وہ کون لوگ ہیں؟ آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے اولئک, یہی لوگ, پلورل ہے, دیکھیے جمع کا صیغہ ہے. وہ کفرتو, کافر, کفرت الفجرہ, گنہگار. یہی لوگ ہیں کافر, گنہگار. کون سے وہ لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے کفر کیا, انکار کیا اللہ کو, اس کی ذات کو ماننے سے, اس کے رسول, اس کی کتاب کو ماننے سے, اور اس کتاب کے احکامات کو ماننے سے. جس نے انکار کیا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے اس طرح ہوں گے. اب یہاں پر یہ آیت ختم ہوتی ہے. اب ہم ان تمام آیتوں کو جو ہم نے پڑھے, اور یہ جو بد کردار, بد اتوار لوگوں کو دیکھے جنہوں نے ہر اللہ کی ذات کا, رسول کا, قیامت کے آنے کا انکار کیا, اور انکار کیا اللہ دوبارہ اٹھائے جانے کا. تو اللہم لا تجعلنا منہم, کہ اللہ ہمیں ان کافر گنہگاروں میں سے نہ بنا. اب ہم دیکھتے ہیں ایک بہت شارٹ میں کہ اگر ہم پہلی آیت پر غور کریں سورہ عبسہ کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو بیان ہوا تھا عبسہ, ہے نا, تو جو سب سے پہلا ورڈ ہے تیوری چڑھائی, وہ جو لفظ ہے وہاں پر ہم تیوری کہاں چڑھاتے ہیں؟ چہرہ, جو چہرہ ہے اس کے پیشانی کے حصے پر ہم تیوری چڑھاتے ہیں, ہے نا.
تو یہاں شروعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں چہرے کا جو ایکسپریشن ہے وہ بیان کیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں آخری آیت جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری جو یہ حصہ ہے وہاں دو چہرے کا بیان کیا ہے. اور وہ دو چہرے، اب جو دوسرا ورڈ ہے وہ تولا، جو ہے منہ پھیر لیا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچایا تھا، ایک تو وہ شخص ہے جو العامہ تھا، صرف عامہ نہیں کہا گیا. عبداللہ ابن مختوم کو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے العامہ کہا ہے، ایک نابینا. تو وہ جو ہے وہ کیا کرتا تھا، وہ دوڑ رہا تھا کیا حاصل کرنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنے، اس کے کلام کو سیکھنے. تو ایسے لوگوں کے چہرے کیا ہوگے، مسفرہ، ایسے لوگوں کے چہرے ہوگے ضاحکتم مستبشرہ. اور وہ لوگ جنہیں اللہ کے رسول جو ہے پیغام پہنچا رہے تھے، محنت کر رہے تھے، انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اما من استغنا، اور جو کیا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو قبول نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ ہوگے جن کے چہرے کیا ہوگے، یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ. جنہوں نے پیغام کو قبول نہیں کیا، وہی لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا. یہ جو ہے یہ کانٹراسٹ ہے، یہ آیاتوں کا ایک دوسرے سے ملنا ہے. ایسے ہی لوگ کون ہیں، کفرت الفجرہ. پھر ہم نے دیکھے کہ یہاں ہم نے 5 اس کے حصے کیے ہیں اس سورہ کے، اور جو ہم نے دیکھا کہ جو قرآن ہے تذکرہ، جو یہ اتنا بہترین کلام ہے، اس کا انکار کرنے والے کیا ہوتے ہیں، کفرت الفجرہ. پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا ایک حصہ دیکھے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کا بیان کیا، ایک پانی کے قطرے سے انسان کی تخلیق کا، ایک ماں کے پریگننٹ ہونے کا. اور پھر ہم اس کے بعد کے حصے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پانی سے انا صببنا الماء صبا، اس زمین کے پریگننٹ ہونے کا، اس زمین کو جو ہے پانی کے ایک قطرے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچنے والی وہ تمام چیزیں، وہ تمام رزق کو بیان کیا، اور ایک پانی کے قطرے سے ہماری اپنی تخلیق کو بیان کیا. تو یہ دونوں پیسج جو ہے وہ ایک طرح آپس میں ملتے ہیں کہ ہم غور کریں اپنے آپ پر اور وہ تمام چیزیں جو ہم تک پہنچتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بد دعا کی، اور قتل الانسان ما اکفرہ، کہ مارا جائے انسان کیسا ناشکرا ہے نا. یہ جو ہے اتنا سب کچھ پہنچانے کے بعد جو ہے انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے، تو اسے یہ ناشکرے کا پن کا احساس کہاں جا کر ہوگا، جب فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. یہ جو ناشکرا پن ہم کر رہے اس کا اندازہ ہم کو کب ہوگا، جب یہ کان پھوڑنے والی آواز آ جائے گی، اور اس وقت جن تمام رشتوں کے لیے ہم نے سب کچھ کیا، ہم ان سے ہی بیزار ہو جائیں گے. تو یہ تھا اس سورے کا 5 حصوں میں بانٹنا اور اسے ڈیٹیل سے بیان کرنا. پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو پیسج کو اس کا کانٹراسٹ بیان کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو سب کو سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان چہروں والوں میں بنا جن کے چہرے چمکتے ہو اور ضاحکتم مستبشرہ. اللہم اجعلنا منہم، اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس مقام کو حاصل کر سکے. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ابھی ہماری سورہ نازعات ہوگی اور سورہ نبا، پھر ہمارا 30ویں سپارے کا یہ جو سفر ہے وہ اب 2 سورے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوگا اللہ تعالیٰ کے اذن سے. اب ہم یہ کلاس درس کو ختم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين اللهم آمين